لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، دنیا میں جنگ و جدل کی باتیں کرتا ہے۔ نہیں سر، جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے لوگوں کو جواب دینا تک نہیں آتا بھائیو کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، یقیناً تلوار سے پھیلا ہے، مگر سر تلوار کون سی پوزیشن میں تھی یہ دیکھ لیجئے۔ آپ مجھ پہ حملہ کر رہے تھے، میں تلوار روک رہا تھا، تو تلوار کی وار کو تلوار سے روکا۔ اسلام نے تلوار سے مذہب کو پھیلایا، لیکن روک کر روکتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کیوں کرتے ہو ایسا۔ محبت کی زبان، ہم آج محبت کی زبان بھول گئے ہیں، اسی زبان کو ہمیں دنیا کے سامنے پھیلانا ہے، اسی زبان کو دنیا کے سامنے اس کی تشریح کرنی ہے، اور وہ بہت بڑا کام اس میں اردو کرتی ہے۔ آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسلام پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ الزام لگانے سے پہلے آپ نے اسلام کو پڑھ لیا ہوتا تو آپ اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے، اسلام کو جان لیا ہوتا۔ آپ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں کہیں بھی دکھا دیں جس میں اس طریقے کی باتیں ہوں جو آپ الزام لگا رہے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اسلام کے نام پر آتنک پھیلا رہے ہیں، بے قصوروں کو مار رہے ہیں، تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ آپ اسلام کو پڑھیں تو صحیح پہلے۔ اور ہم تو یہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آتنکوادیوں کا کوئی بھی دھرم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہندو جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے بعد کسی مسلمان کو مار رہا ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہے، اور اگر کوئی مسلمان اللہ اکبر کہہ کر کسی بے گناہ کو ناحق قتل کر رہا ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہے۔ دھرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں، جب مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، جب کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ستا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، جو مسلمان تھے ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب ہمارے نبی نے مکہ کو فتح فرمایا تو اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے ان سارے کافروں کو معاف فرما دیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا جو آپ اس کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں۔